بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے بھائیوں اور فرزندوں، دو ہفتوں سے ایک موضوع پر مسلسل کچھ گزارشات اور معروضات پیش کی جا رہی ہیں، اور آج کی نشست میں ممکن ہے کہ اس موضوع کا اختتام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے قلب میں ایک ایسی قوت رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان اچھائی اور بھلائی کے کاموں سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، اس کے اثرات اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور برائی، غلط کام اور غلط چیزوں سے خود اس کے دل میں ایک قسم کی کدورت اور نفرت ہوتی۔ اللہ نے انسان کے قلب میں یہ بات ڈالی، لیکن جیسے ایک حدیث آئی ہے، اور وہ حدیث بار بار ہم لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اس کے دل پر ویسا ہی ایک نقطہ اور نشان لگ جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان بار بار گناہ کرتا جائے، اور اس نوعیت کے گناہ ہو کہ اس کے گناہ ہونے کا بھی اس کو علم نہ ہو۔ آج ہمارے پاس کئی ایسے گناہ ہیں جو از روئے شریعت گناہ ہے، شریعت نے اس کو منع کیا، شریعت کی نگاہ میں وہ اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے۔ تو جب انسان مستقل گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، توبہ تو اس وقت انسان کرتا ہے جس گناہ کو اس نے گناہ سمجھ کر کیا۔ گناہ کسی بندے سے ہوا اور اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، اللہ کے احکام کے میں نے خلاف کر دیا۔ جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ خود بخود نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے گناہ کا
گناہ سمجھنا ضروری، اور جب تک گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، جب تک گناہ کو گناہ کی حیثیت سے نہیں دیکھے گا، اس وقت تک وہ توبہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے، اس وقت تک وہ توبہ کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ میں اس کی بہت ساری آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو، دین اور دین کے جتنے احکام ہیں یہ سارے کامل اور مکمل ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی، زیادتی، رد و بدل کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی خرافات، ایسی بدعات اور ایسی رسومات جو دین کے نام پر جاری ہیں، جو دین کے نام پر جاری ہے، اور لوگ اس کو اہتمام کے ساتھ کرتے بھی ہیں، نہ کرنے والوں کو مطعون کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کے ساتھ اپنا رویہ چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کما حقہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، فلاں کام اس نے نہیں کیا، فلاں رسم اس نے پوری نہیں کی، فلاں جگہ جا کر اس نے یہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جتنے معاملات اور جتنے رسومات اور خرافات و بدعات کی بات چل رہی ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا من گھڑت طریقہ ہے، اور اس من گھڑت طریقے کو صرف لیبل دین کا دیا گیا ہے، اس پر عنوان دین کا لگایا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عام آدمی جس کو دین کی باریکیوں سے، دین کی صحیح معنی میں اس کی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یوں کرتے دیکھا ہے اور دین سمجھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب وہ دین سمجھ کر کرے گا اور اس عمل سے توبہ کی توفیق مرتے دم تک نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ جو کام کیا ہے حقیقت میں اضافہ ہے دین میں، حقیقت میں دین کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد ہے، لیکن وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اس نے اپنے بڑوں کو دین سمجھتے ہوئے، دین کے نام پر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب دین کے نام پر کرتا ہوا دیکھا ہے تو اس کام کا گناہ ہونا اس کو معلوم ہی نہیں، اس کام کے گناہ ہونے کا اس کو پتہ ہی نہیں، اور جب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے دل میں اللہ نے یہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے، برائی کو غلط سمجھتا ہے اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ پڑ جائے، گناہ کی عادت ایسی ہو جائے، اور میں نے کہا ایسا گناہ کہ جس کے گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں، جس کے گناہ ہونے کے بارے میں واقفیت ہی نہیں، ایسے گناہ ہمارے معاشرے میں اب بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں آپ کو۔ مسجد اللہ کا گھر، اس کے تقدس اور اس کا احترام کو باقی رکھنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے۔ آج مسجدیں عبادت گاہیں کم، آرام گاہ زیادہ ہو گئی، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، مساجد عبادت گاہ کم، آرام گاہ زیادہ ہو گئی، مسجدوں کے اندر گھنٹوں سوتے ہوئے گزار رہے ہیں، اسی حالت میں ریح بھی ان کا خارج ہو رہا ہے مسجد کے اندرون کے حصے میں،
اسی حالت میں ان کے گپ شپ بھی چل رہے ہیں، اسی حالت میں ان کی سیاسی مسائل پر گفتگو بھی چل رہی، مسجد کے اندرونی حصے میں بیٹھ کر۔ مسجد میں آئے تو بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ تک ان کو نہیں معلوم، آئیں گے یوں ٹیک لگائیں گے، پیر پھیلا کر بیٹھیں گے جیسے نواب صاحب کی اولاد ہے، اور بغیر ٹیک اور بغیر کرسی کے ان کو بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجدوں کے تقدس کو پامال کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم مسجد میں لیٹے ہوئے فون آ جائے، اب مستقل فونوں پر گفتگو، چاہے وہ کاروبار کا فون ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلے کا فون ہو، چاہے وہ بلا وجہ کا فون ہو، لیٹے ہوئے مسجد میں لمبی لمبی گفتگو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے لیٹے ہوئے فون پہ بھی گفتگو چل رہی ہوگی۔ اور ایسا نہیں نوجوان ادھیڑ عمر کے لوگ کر رہے ہیں، معمر ماشاءاللہ بزرگ سمجھے جانے والے، چہرہ سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، بال سر کے سفید ہو گئے، مسجدوں میں بیٹھے اپنا باضابطہ گروپ بندیاں ہوتی، اڈے بنتے ہیں مسجدوں میں، وہ کونا ہمارا، وہ کونا ان کا، مسجدوں میں اڈے بنے ہوئے، ادھر کونے کا ایک حصہ ان کا، ادھر کونے کا ایک حصہ ان کا، یا چار لوگ بیٹھ کے اپنی گفتگو سنی شروع ہو گئی، ادھر چار لوگ بیٹھ کے اپنی گفتگو سنی شروع ہو گئی۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی مسجد میں کہ جب آپ وقت سے پہلے مسجد میں آئے تو کوئی پارا کھول کے بیٹھ جاؤ، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، تلاوت کرو قرآن کی، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی اور ادھر سے پورے مسئلے بھی چل رہے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کے گھروں کے احترام اور اس کے تقدس کا خیال نہیں کیا جائے گا، اللہ گھروں پر ایسی لعنتیں فرمائیں گے تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ 2-2 3-3 گھنٹے لیٹے ہوئے، اور میں تو یوں کہوں لیٹنا کم لوٹنا زیادہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کا پنکھا کبھی ادھر کا پنکھا، بغیر پنکھے کے نیند ہی نہیں آ رہی ان کو۔ جیسا بیت المال ہے، جو چاہے آؤ اپنا تصرف کر کے جاؤ، اور ذمہ داروں کی طرف سے کوئی نکیر نہیں، ذمہ داروں کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، ان کو جواب دینا ہے، جواب ان کو دینا ہے کہ مسجد کا ایک وقت متعین کیا جائے اور اس میں یہ طے کر دیا جائے کہ اتنے سے اتنے وقت تک مسجد کھلی رہے گی، اس کے بعد مسجد کے اندر یا تو قفل ڈال دیا جائے، یا پھر کوئی اہم مسئلہ ہو، کوئی دینی تحریک کا مسئلہ ہو، اس وقت آپ مسجد کے کھلے رکھنے کی اجازت دیں۔ آپ کھلا رکھ کر عادی بنا رہے لوگوں کو، اور ایک آدھ مرتبہ بول دیا تو یوں سمجھتے ہماری اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو جملے کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں اور بہت ہوش مندی میں کہہ رہا ہوں۔ مسجد عبادت کا حکم آرام کا زیادہ، سیاست کا زیادہ، ایک دوسرے پر تانے کسنے کے مقامات ہو گئے، گھر اور آفس سے بھی زیادہ اس کا مسئلہ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ پورا ساز سامان سمیت آتے مسجد میں کونے میں رکھ دیے، دن بھر کی محنت کا سامان ہے ان کا، مسجد میں لائے کونے میں رکھ دیے، کہیں آرڈر آ گیا، فون آ گیا تو پھر سامان لے کے نکلے۔ مسجد ہے میرے بھائی، یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو ایک مثال ہے اور حقیقت والی مثال ہے، مبنی پر حقیقت مثال ہے۔ فونوں پر لمبی لمبی گفتگو مسجد کے اندرونی حصے میں بیٹھ کے چل رہی، کس کا فون ہے، کیوں آیا، کیا اس فون پر یہاں بیٹھ کر کے ہمارے لیے گفتگو مناسب ہے یا نہیں ہے، کیا کس عنوان پر مسجد میں رکنے کی اجازت ہے۔ گھر قریب میں ہے، گھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوسوں دور پڑا ہوا ہے، گھر بالکل قریب میں ہے، مگر نہیں۔ اب مسجد میں پنکھے بھی کھل رہے، لائٹ بھی کھل رہی، آرام سے بعضوں کو دیکھا میں نے مسجد کے اندرونی حصے میں بیٹھ کے اخبار کا مطالعہ بھی چل رہا، اخبار کا مطالعہ بھی ہو رہا۔
اور ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ شاید میں یوں کہوں تو غلط نہیں کہوں گا، عین ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، عین ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ آ جانا، لیٹ جانا، ٹانگا پسار دینا، فعلا ڈال کے جو ہے لوٹ کے شروع ہو جانا، فون پہ گفتگو کر لینا، بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرنا، یہ ویسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا، انہیں ویسا کرتا تو اچھا تھا، انہیں ایسا کرتا تو اچھا تھا۔ اپنے گھروں کی بیٹھکوں میں بیٹھو نا، چوراہوں پر بنے رہتے نکڑ، وہاں بیٹھ کے کرو یہ گفتگو۔ مسجد ہی ملی ان کو گفتگو کرنے کے لیے، کوئی اور مقام ان کو سوجھا ہی نہیں۔ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر سیاسی گفتگو ہوئی۔ کبھی یہ پوچھو ان لوگوں سے جو سیاسی گفتگو کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو امام اور مؤذن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پوچھو ان لوگوں سے کبھی بیٹھ کر آپس میں وضو کے فرائض کا ڈسکس کیا، کبھی بیٹھ کر آپس میں غسل کے فرائض کا ڈسکس کیا، کبھی بیٹھ کر آپس میں نماز کی فرائض کا، نماز کی سنتوں کا، نماز کے واجبات کا ڈسکس کیا۔ کن مسائل کے ہونے کی صورت میں سجدے سہو واجب ہوتا ہے معلوم ہوا، زندگی گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، بال پک کر کے سفید ہو گئے، لیکن آج تک کوئی مسئلہ ان کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ مسجد میں اس عنوان پہ کبھی ان کی بیٹھک ہی نہیں ہوئی۔ ان کی بیٹھک تو اس عنوان پر ہوئی، زمین لیا فلاں جگہ، اتنے میں مل گئی، وہ بیٹے کے واسطے لیا، یہاں ایک بکری تھی، یہاں پہ لیا، وہ بیٹی کے واسطے لیا۔ یہ مسجدوں میں بیٹھ کے ہونے والی یہ گفتگو ہے۔ کبھی یہ گفتگو نہیں ہوئی بھائی نماز میں کتنے فرائض ہیں، میرے کو 2 معلوم ہے، باقی آپ کو معلوم ہے کیا کرے تو نماز میں سجدے سہو واجب ہوتا، کچھ تو بھی پتا ہے۔ نماز میں کن چیزوں کے چھوڑ دینے کی وجہ سے میری نماز نہیں ہوگی، ذرا آپ کو معلوم ہے تو بولو۔ آپ امام صاحب سے بھی نہیں پوچھیں گے، شرم آتی امام صاحب سے، بڈھے ہو گئے نا، آپ پوچھے تو کیسا۔ امام صاحب سے بھی نہیں پوچھنا، شرم آتی، بڈھے ہو گئے، امام صاحب کیا سمجھیں گے۔ یہ ذہنیت ہے۔ اور میں یہ بات بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنا، مسجد میں بیٹھ کر اس کے احترام اور تقدس کے خلاف عمل کرنا اتنا بھیانک عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کے سارے نیک اعمال کو حبط کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اور ایسے ضائع کرتا ہے جیسے اس طرح بالوں پر چلتا ہے تو ایک بال باقی نہیں رہتا، جیسے سوکھی لکڑی آگ میں جلتی ہے تو اس لکڑی کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، ایسے اس کے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اور نیکیاں ضائع ہونے کے بعد گناہ اس پر لاد دیے جاتے ہیں۔ اور ایک آدھ دن کا مسئلہ نہیں ہے، چلو ایک آدھ دن ہو گیا، توبہ اللہ کر لیا، پھر اس کے بعد دوسرے دن سے نیک بن کے اعمال صالحہ میں مشغول ہو گیا، یہ روز کا معمول ہے، یہ روز کا معمول ہے۔ اندر بیٹھ کے اخباروں کے مطالعے، گفتگو، ٹھی ٹھاٹھا، اور اس پہ تانے کسو، اس پہ جملے مارو، محلے میں کیا ہو رہا اس کی پوری سرپنچ گیری یہاں بیٹھ کے کرو، یہ سب حرکتیں مسجد میں ہو رہی، اور ذمہ داروں کو پتا بھی ہے، لیکن الا اللہ ان کی طرف سے نہیں ہے، ان کی طرف سے الا اللہ بھی نہیں ہے۔ تقریباً مساجد کا حال بتا رہا ہوں آپ کو، ذمہ داروں کو معلوم ہے ایسے ایسے حرکتیں ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی تقریباً مساجد میں، لیکن الا اللہ نہیں ہے، کہیں کو نہیں ہے۔ کچھ تو بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کچھ بھی بولے تو ایک نئی چیز پیدا ہو جائیں گی، یہ ایک۔ تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے گناہ ہونے کا ہمیں ہوش تک نہیں ہے، اور روزانہ کئی مرتبہ وہ عمل ہم سے ہوتا جا رہا ہے، ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ وہ عمل ہم سے ہوتا جا رہا ہے، ہمیں معلوم تک بھی نہیں، ہمیں حس تک بھی نہیں۔ فرمایا جب گناہ ہوتے جائیں اور اس کے گناہ ہونے کا پتہ نہیں ہے، اس کے گناہ ہونے کی خبر نہیں ہے، تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی،
انسان توبہ اس وقت میں کرتا ہے جبکہ اس کے گناہ ہونے کا اس کو پتہ ہو کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو گیا، اب توبہ کرتا ہوں۔ گناہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا اور توبہ بھی نہیں کی تو گناہ میں اضافہ ہوا، توبہ نہ کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ گناہ کرتے کرتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اور ایسا سیاہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد حق بات دل میں نہیں اتر پاتی، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ حق بات دل میں نہیں اتر پاتی، اور حق بات اگر کوئی کہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نشانہ بنا کر کہہ رہا۔ میں نے آپ کو بالکل ابتدا میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کہا، انسان کے دل میں اللہ نے یہ قوت رکھی، اچھائی کو قبول کرتا ہے، اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، برائی سے دور بھاگتا ہے، اور برائی کے متعلق اللہ اس کے دل میں نفرت ڈالتے ہیں، اور ڈالا بھی ہے اللہ نے۔ لیکن کب؟ جبکہ دل گناہوں سے پاک صاف ہو، جبکہ دل پر گناہوں کی سیاہی نہ جمی ہوئی ہو، گناہوں کا زنگ اس کے دل پر نہ چڑھ گیا ہو، تو پھر حق بات بھی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج بہت ساری مرتبہ بہت سارے مقامات پر حق بات، بہتر بات، اچھی بات، بھلائی والی بات عوام کے سامنے عام یعنی مسجد کے امام، مسجد کے مولوی، خطیب کی زبان سے نہیں، اہل اللہ کی زبان سے آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ اپنے وقت کے جو اللہ والے ہیں ان کی زبانوں سے وہ باتیں ان تک پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن نتیجہ صفر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گناہوں کی ایسی سیاہی دلوں کے اوپر جمی ہوئی ہے کہ وہ اثر دل تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ گناہوں کی سیاہی اتنی تاریک کر چکی ہے دل کی وادیوں کو کہ اچھائی کا نور، اچھائی کی روشنی اس دلوں کے دروازے پر دستک نہیں دے رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہزار جمعے ہماری زندگیوں کے گزر گئے، لیکن زندگی میں جو ایک انقلاب آنا چاہیے، جو ایک بدلاؤ آنا چاہیے، وہ انقلاب اور بدلاؤ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی بچوں کی ان 7 عادتوں سے، جن میں سے 5 پر ہماری گفتگو ہوئی اور شاید آپ کے یاد بھی ہیں۔ بچوں کی پہلی صفت یہ ہے رزق کی فکر نہیں کرتے، کل کیا کھائیں گے، کل کیا کریں گے، کیا پہنیں گے، کیسے جئیں گے، یہ فکر نہیں کرتے۔ ان کا پورا بھروسہ اللہ پر اور اپنے ماں باپ پر ہوتا ہے۔ دوسری صفت بچوں کی یہ ہے کہ مل بانٹ کر کھاتے ہیں، آپس میں ایک ساتھ ہو کر کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ کھانا کھاتا ہوں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ وجہ ہے کہ تم بغیر دعا اور بغیر اللہ کے ذکر کے کھاتے ہو، یا پھر وجہ یہ ہوگی کہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں کھاتے، الگ الگ ہو کر کھاتے۔ کہا یا رسول اللہ دوسری بات ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تو کھاتے ہیں مگر ایک ساتھ نہیں کھاتے، الگ الگ کھاتے ہیں، متفرق کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے کھاؤ، کھانے میں برکت بھی ہوگی اور پیٹ بھی بھرے گا۔ تو دوسری صفت بچوں کی یہ بیان فرمائی کہ مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ کسی سے لڑتے ہیں تو دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ لڑنے کے بعد فوراً صلح کر لیتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، جلدی بڑھاوا نہیں دیتے لڑائیوں کا۔ پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ اپنے بڑوں سے خوب ڈرتے ہیں، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، رشتہ داروں سے، پہچان والوں سے، والد کے دوست بھی اگر نظر آئے تو بھی ان کو ایک قسم کا ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں دیکھیں گے تو شاید ابا تک شکایت پہنچا دیں، تو اپنے بڑوں سے خوب ڈرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں جن پر ہماری گفتگو ہوئی، 2 صفات باقی۔ چھٹی صفت ان بچوں کی یہ ہے ذرا سی دھمکی پر رونے لگتے ہیں، ذرا سا ان کو ڈراؤ، ذرا ان کو دھمکاؤ
تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کا بہت مرتبہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, بہت مرتبہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا. بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے. بچہ رات کے وقت میں سو رہا نہیں, ستا رہا, اس سے کہو کہ اللہ بخش کو دے دیں گے تم کو, تو وہ ڈر کر کے سونا شروع کر دیتا ہے. اور وہ 1 سے 2 مرتبہ اس کو یہ کہو اور وہ نہ مانے, اور اس کو لے جا کر کے تھوڑا سا کمرے سے باہر نکالو تو وہ ڈر کر رونا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ہم نے کہا کہ اگر نہیں سو گے تو فلاں کو دے دیں گے, یہ دھمکی, یہ اس لیے دی تاکہ وہ سو جائے. اور اس کے بعد وہ اس دھمکی پر جب دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے بڑے عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیا, فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. فوراً رونا شروع کر دیتا ہے. کہو اس سے اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو مار پڑے گی, رونا شروع کر دے گا. یہ چھوٹے بچوں کی صفات ہے کہ ذرا سی دھمکی پر رونا شروع کر دیتا. اللہ نے گناہوں پر مختلف مقامات پر اتنی بڑی بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں, الامان والحفیظ, مگر رونا تو درکنار, اس گناہ سے بچنے کا واہمہ بھی دلوں میں نہیں پیدا ہو رہا ہے. آج ہماری نوعیت یہ ہے, بڑے بڑے گناہ ہیں. حرام مت کھاؤ, حرام کھاؤ گے, سود کھاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جنگ کرنے پر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی. اتنی بڑی وعید ہے. ڈرایا ہے اللہ نے, دھمکایا ہے اللہ نے یہاں پر کہ سود چھوڑو, حرام مت کھاؤ. لیکن نہیں, ساری تقریباً امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ اور مسلمانوں کا ہی ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہے, اور سمجھتی یہ ہے کہ ہم فائنانشیل کاروبار کر رہے ہیں, ہم اپنا بزنس بڑھا رہے ہیں. اللہ نے نہیں ڈرایا, اللہ نے دھمکایا نہیں. رونا تو درکنار ہے, جس گناہ پر اللہ نے ڈرایا اور دھمکایا ہے اس گناہ سے بچنے کا واہمہ بھی دلوں میں نہیں آیا. نماز چھوڑنے پر اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا. ڈرایا اللہ نے وعید سنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا جان بوجھ کر, گویا اس نے کافروں والا عمل کیا. کبھی دل میں خیال پیدا ہوا, کبھی دل پسیجا ان وعیدوں کو سن کر کہ ہم سے روزانہ کئی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, اور ہمیں احساس تک نہیں اس بات کا کہ ہمارے نماز چھوڑنے والے عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کافروں جیسا عمل ہے. رشتہ داریاں ہم توڑ رہے ہیں, اور ان رشتہ داریوں کے توڑنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داری خود مقدمہ دائر کرے گی. بارہا سنا ہم نے, لیکن ہمارے اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں, ہمارے اندر کوئی چینج نہیں آیا. ہماری زندگی میں اور ہمارے انداز زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. خطیبوں کا کام پکارنا ہے, تنخواہ فری میں دے رہے ہیں کیا ان کو؟ بیانہ کرنے کی تنخواہ دے رہے ہیں. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں, یاد رکھو یہ بات نہ میری ہے نہ میرے اپنے گھر کی ہے, یہ بات اس کی ہے جس کا گھر مدینے میں ہے. یہ بات تو اس کی ہے جس کا گھر مدینے میں ہے. اور بارہا امت کو سمجھایا گیا, بارہا کئی ایسے گناہ ہیں جن گناہوں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا, امت کو سمجھایا کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے یہ عذاب آئے گا. قرب قیامت کی ایک نشانی احادیث میں ملتی ہے کہ قرب قیامت میں انسان اتنا مالدار ہوگا, اربوں پتی ہوگا, لیکن اپنے مال سے ایک دانہ حبہ خرید نہیں پائے گا. اربوں پتی ہوگا لیکن وہ پیسے سے وہ ایک حبہ, ایک دانہ خرید نہیں پائے گا. اگر آج کے وقت کے جو حالات ہیں اگر اس پر تھوڑی سی توجہ ڈالی جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری. گھروں میں لاکھوں کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں,
لیکن وہ ہیں جو چلنے والے نہیں ہیں. مالک ہے کروڑوں کا، مالک ہے لاکھوں کا، ایک حبہ خرید کر کے نہیں لا سکتے. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ آپسی تعلقات کا مسئلہ ہو، زندگی گزارنے میں جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، ان تمام چیزوں کے متعلق امت کو پہلے ڈرا دیا گیا، امت کو پہلے انڈیکیٹ کر دیا گیا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے یوں ہوگا. کیا وہ حدیث ہمارے ذہنوں سے نکل گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس امت پر قیامت کے قریب ایسے ایسے حالات آئیں گے اور ایسے فتنے نمودار ہوں گے کہ بارش کے قطرات جیسے لگاتار آتے ہیں، ایسے لگاتار فتنے اس امت پر آئیں گے. اور اس موقع پر جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق صحیح معنی میں اپنی زندگی گزارے گا، وہ بندہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ وقت اب دور ہو. روزانہ ایک نت نیا فتنہ ہے، روزانہ ایک نت نیا فتنہ ہے. ان حالات میں کم از کم اب تو ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب تک کی جو زندگی گزر گئی، جس نوعیت پر گزر گئی، لیکن باقی کی زندگی ہم اس انداز کی گزاریں جو ہمارے رب اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زندگی. بچوں کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ذرا سا ڈرانے پر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہاں اللہ نے بار بار ڈرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا اور امت کو سمجھایا کہ جس راستے پر تم جانا چاہتے ہو وہ راستہ مت اختیار کرو، اس سے پرے کوئی اور راستہ اختیار کرو. امت کے دل میں اب ان ارشادات کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر بھی نہیں ہو رہا ہے. امت رونا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا، گناہ اور ایسے گناہ کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ گناہ روز بروز ہماری زندگیوں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. توبہ کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں حق بات مؤثر نہیں ہوتی، حق بات کا اثر دلوں پر اترتا نہیں ہے، چاہے وہ بات وقت کا ولی اور وقت کا جنید و بغدادی کیوں نہ کہہ دیا ہو، اثر نہیں ہوتا. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگیوں کو اس رخ پر لاؤ جس رخ پر لگانے کی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دعوت دی. اپنی زندگی کو اس موڑ پر لاؤ جس موڑ پر لانے کی اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے مطالبہ ہے. ہم کتنے دن جئیں گے؟ 60 سال جئیں گے، 70-80 سال جئیں گے، اس سے بڑھ کر تو نہیں جئیں گے. اور اتنی مختصر سی زندگی میں اپنی انا، اپنی اکڑ اور اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے عنوان پر ہم نے دین اور دین کے بہت سارے احکامات کو نعوذ باللہ پیروں تلے رون ڈالا ہے، پیروں تلے رون ڈالا ہے. پیٹھ کے پیچھے ہم نے ان احکامات کو چھوڑ دیا اور احساس تک نہیں ہے کہ ہمارا ایک عمل دین کے کتنے سارے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے. کل میدان قیامت میں جب ہم پہنچے اور اللہ یہ سوال کر دے کہ تو نے اپنی اکڑ کے خاطر رشتہ داریوں کے ساتھ جوڑ کا معاملہ نہیں کیا، تو نے اپنی انا کے خاطر رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات تیرے خراب ہوئے تھے تعلقات کو تو نے جوڑا نہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی نحوست نہ صرف یہ کہ تجھ پر پڑ رہی تھی، تیرے پورے خانوادے پر اس رشتہ داریوں کو نہ جوڑنے کی نحوست پڑ رہی تھی، اور ان ساروں کا گنہگار تو ہے. اگر اللہ یہ فرما دے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، ہوش کے ناخن لو اور دماغ پر اور دلوں پر پڑے ہوئے انانیت کے، اکڑ کے، خواہشات کے، ریاکاری کے، نام و نمود کے جتنی دبیس چادریں ہیں ان چادروں کو نکالو اور اللہ واسطے صلح کرو، اللہ واسطے صلح کرو. اور اگر صلح نہیں کرو گے
صلح نہیں کرو گے اور یہ سمجھتے ہو کہ صلح کرنا ہماری شایان شان نہیں ہے، تو میدان قیامت کے اس پکڑ اور وہاں کی اس جواب دہی کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں کریں گے دنیا کے اندر، تو یہ بھی ایک دوسری بات ہے کہ اگر یہاں یہ نہیں کرو گے تو دوسرا مرحلہ وہاں پر وہی، دوسرا مرحلہ وہاں پر وہی۔ اگر یہ نہیں ہو پائے گا تو پھر میدان قیامت میں بار الہوں کو جواب دینے کے لیے اپنی تیاری کے ساتھ جاؤ، کر لو تیاری دنیا کے اندر۔ اللہ اگر پوچھیں گے یہ جواب دوں گا، یہ جواب دوں گا، یہ جواب دوں گا، اور اللہ اگر صرف یہ بتا دے کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن میرے نبی نے تم کو نہ دیکھنے کے باوجود صبح قیامت تک آنے والے آخری انسان کی مغفرت کی دعا کی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اگر اللہ یہ کہے ہمارے پاس کیا اس وقت میں منہ رہ جائے گا؟ کس منہ سے ہم یہ اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ نبی کی اس دعا میں میرا حصہ نصیب فرما دے؟ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنے حالات کو بدلو۔ اور آخری صفت بچوں کی، اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو مستقل دشمنی نہیں رکھتے، جلد دوست بن جاتے۔ دو ایک دن کی آپس کی ناچاتی اور نا اتفاقی بچوں کی ہوتی، طول نہیں دیتے، دشمنی کا جامہ پہنا کر ان تعلقات کو خراب نہیں کرتے۔ آپ اگر غور کرو ان ساتوں صفات میں کس صفت پر زیادہ زور دیا گیا؟ ان ساتوں صفات پر اگر آپ غور کرو، معاش کی فکر نہیں کرتے، مل بانٹ کر کھاتے ہیں، لڑتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، لڑتے ہیں جلد صلح کر لیتے ہیں، اپنے بڑوں سے بہت ڈرتے ہیں، ذرا سی دھمکی پر رونا شروع کر دیتے ہیں، دشمنی کا جامہ نہیں پہنائے رکھتے، یہ 7 صفات آئیں۔ ان ساتوں صفات پر اگر آپ غور کرو تو آپ کو یہ بات بہت کھل کر سامنے آئے گی اور بہت صاف انداز میں سمجھ میں آئے گی کہ ان ساتوں صفات کا اصل خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اپنے تعلقات جو ختم ہو گئے ہو، جو بگڑ گئے ہو، اس کو جوڑو، بس۔ ان ساتوں صفات کا خلاصہ یہی ہے، ساتوں صفات کا خلاصہ یہی ہے۔ دیکھو آپ لڑتے ہیں، بغض نہیں رکھتے، کس کے متعلق ہے؟ لڑتے ہیں، جلد صلح کر لیتے ہیں، عملی جامہ دشمنی کا ہمیشہ پہنائے نہیں رکھتے، اپنے بڑوں سے خوب ڈرتے ہیں۔ آج ڈر نکل گئے جس کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہوتے چلے، ڈر نکل گیا دل سے۔ ارے جب اللہ کا ڈر دل میں نہیں آیا تو بڑوں کا کہاں سے ڈر دل میں آ جائے گا؟ اللہ کا ڈر نہیں آیا، اور اگر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا وہ خوف اور اللہ کے ساتھ ویسی بندگی والا معاملہ اگر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ہماری زندگیوں سے نکلتے چلے جائیں گے۔ تمہیں کسی مربی کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب اگر واقعتاً اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر لو، کسی مربی کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود گناہ زندگیوں سے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، بچوں کی وہ آخری صفت کہ اگر دشمنی ہوتی ہے، لڑتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، مستقل دشمنی نہیں کرتے، عملی جامہ نہیں پہنا دیتے دشمنی کا، ختم کر دیتے، چھوڑ دیتے ہیں، دل بڑے کرتے ہیں۔ بچے ہو کر دل بڑے کریں اور ہم بڑے ہو کر دل چھوٹے کر لیں، شاید یہ انصاف نہیں۔ بچے ہو کر دل بڑا کر دیں، 2 مرتبہ لڑ لیا، 3 مرتبہ لڑ لیا، کہا بھائی چلو ٹھیک ہے لڑ لیے، پھر سے فرینڈس ہو جاتے ہیں، پھر سے فرینڈ، دیکھا ہوگا نا آپ نے، پھر سے دوست بن جائیں گے۔ یہ بچے کرتے ہیں، یہ ان کے دل کے صاف اور بڑا ہونے کی علامت ہے۔ اور بڑے جو واقعتاً بڑے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی، جنہوں نے دنیا بھر کے تجربے دیکھ لیے، ان کے دل اتنے چھوٹے ہو گئے، ان کے دل اتنے چھوٹے ہو گئے کہ ان کے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں اس کے واسطے، اس کے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں ان لوگوں کے واسطے جن سے کسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے ہوں۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، یہ وہ 7 صفات ہیں جن 7 صفات کے بارے میں ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہا، اگر یہ 7 صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو،
یہ 7 صفات اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو یقین جانو تم اللہ کے دوست اور ولی بن جاؤ گے. ان 7 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کے دوست اور ولی بن جاؤ گے، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ولی ہونے سے روک نہیں سکتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبوں سے اور ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف بھی سے بزرگ بنا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آخری بات سناؤں. حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک خادم آیا، 10 سال اس نے خدمت کی. 10 سال کے بعد اس آدمی نے کہا کہ حضرت خدا حافظ، جانا چاہ رہا ہوں. حضرت جنید نے فرمایا کیا بات؟ 10 سال تم نے خدمت میں گزار دیے ہمارے اور پھر اب واپس جانا چاہتے ہو، کیا بات؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کوئی بڑے بزرگ نہیں معلوم ہونے میرے کو، ہائی فائی بزرگ نہیں ہیں آپ، چھوٹے موٹے لٹل بٹ سے آپ. تو حضرت جنید نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت اگر آپ بہت بڑے بزرگ ہوتے جیسا لوگ آپ کے بارے میں باہر بولتے ہیں تو اب تک کئی ساری کرامتیں آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی. ایک بھی کرامت 10 سال میں نہیں دیکھا میں. بولتے نہیں ہمارے پاس کہ لوگ آج کل اڑتے پیر سے کم پہ تیار نہیں ہے. پیر بھی ملنا ایسا جو اڑتا ہوا رہنا، تو انش پیر ہے، باقی کوئی پیر نہیں. اور ہماری اسی جہالت کا بہت سارے اس لائن والے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ جو ہماری بددماغی ہے نا کہ پیر بولے تو وہی رہنا جو اڑتا ہوا رہنا، اڑتا پیر رہنا، ایسی ایسی باتیں کرنا جو اب تک عام لوگاں نہیں بولنا. عام لوگ ویسی بات نہیں کرنا. ایسا آدمی رہا، ایسا پیر رہا تو صحیح آدمی ہے، انہیں صحیح آدمی ہے اس کے ساتھ بیعت کر لینا، چاہے انہیں دڑ منڈا ہو، چاہے انہیں کچھ اور ہو، چاہے انہیں بہت سارے ایسے کام کروا دے جو شریعت کے بھی خلاف ہو، کرنے کو تیار. بہرحال ایک الگ موضوع ہے، وہ اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس آدمی نے یہ کہا کہ 10 سال میں کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی، کیا فائدہ آپ کے پاس رہ کر. تو حضرت جنید بغدادی نے اس سے ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ 10 سال تم نے مجھے دیکھا، کیا مجھ سے کوئی بھی کام خلاف شریعت ہوا؟ کیا 10 سال میں میرا کوئی بھی عمل تمہیں سنت کے خلاف نظر آیا؟ کہا اس نے ایسا تو کوئی کام میں نے نہیں دیکھا. نہ آپ سے 10 سال میں کوئی خلاف شریعت کام ہوا، نہ 10 سال میں کوئی کام خلاف سنت ہوا. جنید بغدادی کہتے ہیں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ چلے اور مراقبے ہی کے بعد بزرگ بنا جائے. ان صفات کو پیدا کر لو، ان اوصاف کو اپنے اندر داخل کر لو جن اوصاف سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اس کی رضا مل جائے، تم خود ولی بن جاؤ گے. ہارون رشید نے کہا یہ بچوں کی 7 صفات ہیں، ان 7 صفات کو اپنے اندرون پیدا کر لو، تم وقت کے ولی بن جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں اس عنوان کے تحت میں کہی گئی ہیں اور جو بات میں نے بطور خاص مسجد کے تقدس اور اس کے احترام کے متعلق کہی ہے، خدا کے واسطے مسجد کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھے اور ان صفات کو اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.